وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. عزیز دوستو، محترم بھائیو، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کو پریشانیوں، ہیجانی کیفیوں سے بچانا، اس ذمہ داری کو اسلام نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے. ہمارے معاشرے کو سالمیت، وہ صالحیت، وہ وقار، وہ مرتبہ، وہ شان، وہ عظمت عطا کیا ہے جو اسلام کے سوا اور کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دور میں، مدنی زندگی میں، آپ نے صحابہ کے ہاں تہذیب و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا جو درس دیا، اخوت و بھائی چارگی کا جو مقام دیا، اور ایک معاشرتی ایسی اسلامی سوسائٹی قائم کی جس کے نمونے تاریخ نہیں پیش کر سکتے ہیں، انہی تہذیب و تمدن اور ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک ایسی چیز فرمائی تھی جس کا بڑا مقام ہے. بھائی کو بھائی سے دشمنی نہ ہو، آپس میں حسد و کینہ نہ ہو، ہمارے درمیان انارکی نہ پھیلے، ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی نہ پھیلے، ہم ایک دوسرے کے باغی اور دشمن نہ بنے، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہیں. اور بھائی چارگی کے لیے جو اسباب درکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اسباب سے روشناس کیا جو ہمارے اخوت اور بھائی چارگی کے لیے ضروری چیزیں تھیں. آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور جو ہمارے اخوت کو توڑنے والی تھیں، ہمارے بھائی چارگی کو پاش پاش کرنے والی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کی، اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. آئیے یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ عظم کیا ہے؟ عظم کیا ہے؟ ضروری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کوئی اہم بات بتانا چاہتے تو خود ہی سوال کرتے تھے، آپ خود ہی پوچھتے تھے اور خود پوچھ کر کے اس کو اہمیت کا درجہ دے کر کے اس کا جواب بتاتے تھے. یہ انہی سوالوں میں سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا: الا انبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، کیا تمہیں بتاؤں نہ، تمہارے سامنے اس کی جو حقیقت ہے پیش نہ کروں کہ یہ عظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ چغل خوری ہے، النمیمہ، چغل خوری ہے، القالۃ بین الناس، جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے. اصل میں نمیمہ کہتے ہیں اپنے بھائی کا ذکر کرنا. نمیمہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرے. جب اسے معلوم ہو کہ آپ نے اس کے بارے میں فلاں کے سامنے یہ بات کہی ہے تو اسے ناپسند گزرے. اور دوسرا جو اس کا ہے کہ
لوگوں کی بات کو فساد کے خاطر، لڑانے کے خاطر، دشمنی پیدا کرنے کے خاطر دوسروں کے پاس نقل کرنا، ایک کی بات دوسرے کے پاس نقل کرنے کو نمیمہ کہتے ہیں، اور یہ شریعت میں حرام ہے، اور یہ شریعت میں کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شریعت نے اس عمل پر، اس کردار پر عذاب اور سزا کا وعید کیا ہے، اس لیے یہ نہایت خطرناک ہے۔ چغل خوریاں، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں چغل خوریاں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نقل کر کے ان تک پہنچانا، اور مقصد یہ ہو کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، لا يدخل الجنت نمام، کہ جنت میں چغل خور نہیں داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ دیکھنے میں ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت ہلکی سمجھی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں اس برائی کو عام حالت میں لوگ اس برائی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سنگین ہے اور یہ کتنی بھیانک ہے، بلکہ اسے لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کے جو نتائج ہیں، اس نتائج کے بارے میں فرمایا یہ بڑا خطرناک ہے، اس کو آپ آسان نہ سمجھیں۔ لا يدخل الجنت نمام، کہ جنت میں نمام داخل نہیں ہوں گے، چغل خور داخل نہیں ہوں گے، انہیں جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ ایسے لوگ جب جنت میں داخلے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلے کے وقت روک دے گا، ان سے باز پرس کرے گا، اور پہلے مرحلے میں ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی معیوب شے ہے کہ ایک انسان کی بات کو نقل کرے، دوسروں تک پہنچائے، اور اسے پہنچا کر کے دونوں میں دشمنیاں پیدا کرا دے۔ حق تو یہ ہے کہ آپ بھلائی کے خاطر جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑیے، جو دور ہیں ان کو قریب کیجئے، ان کے اندر غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، اسے دور کر کے دونوں کے دلوں کو جوڑیے، ملائیے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ یہ نہیں پسند کرتا کہ دو بھائیوں کے اندر اپنے اس غلیظ حرکتوں سے، اپنی بدزبانیوں سے اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور ان کی باتیں نقل کر کے ان کے پہنچانے تک دونوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دی جائیں اور دونوں کے اندر دوریاں پیدا کر دی جائیں۔ اس لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے کہ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قبر سے ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے اونٹنی سے گرنے والے تھے، اونٹنی بدک گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، جو دنیا میں چغل خوریاں کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چغل خوری آسان نہیں ہے، شریعت میں یہ بہت بھیانک ہے اور اس کے نتیجے بھی بھیانک ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کی بات کو، قول کو نقل کرتے ہوئے جب میدان میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں رسوا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس معاشرتی بڑی غلطی کو جو اللہ کو ناپسند ہے چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بری حرکت سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، ایک دوسرے کا بھائی بنائے اور بھائی خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلک،